الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضل الانبیاء ماحِ الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذی دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور درود لامحدود حضور سید العالمین حضرت ختمی مآب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں بعد از حمد و صلات معزز و مکرم علماء ذی شان، دیگر معزز سامعین ذوی الاحتشام، معزز سامعات، قرآن حکیم کی 2 آیات بینات میں نے تلاوت کی ہیں. پہلی آیت کریمہ سورہ احزاب سے ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے حکم فرمایا گیا، جو آج کے عنوان سے مطابقت رکھتی ہے. اور دوسری آیت کریمہ سورہ ضحیٰ کی آخری آیت ہے، جس کی مطابقت اور مناسبت ماہ ربیع الاول کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. سب سے پہلے اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا کوئی حساب نہیں کر سکتا. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. انسان اپنی پیدائش سے لے کر موت کے جو لمحات ہیں ان تک، اور موت کے بعد بھی، آخرت میں، جنت میں جانے تک مسلمان اپنے تمام احوال پر غور کرے تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کے اندر گھرا ہوا ہے. ہماری جو سانسیں چلتی ہیں، ایک لمحے کے لیے کسی کی سانس رک جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے. ایک لمحے کے لیے آنکھوں سے دکھنا بند ہو جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. ثقل سماعت ہو جائے، سننے میں دقت پیدا ہو تو اندازہ ہوتا ہے کہ سننا ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ رب العزت کی ایسی تمام نعمتیں جو ہمارے جسم سے وابستہ ہیں. پھر اس کے بعد کھانے پینے میں دیکھ لیں، انواع و اقسام کی اشیاء ہیں، ایک ایک دن میں کئی کئی قسم کے کھانے. پھر انسان کی جو
ہیومن باڈی جو ہے اس کی ضرورت کے مطابق کس کس حصے کو کون سے وائٹامنز اور کون سے منرلز چاہیے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کر رکھی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پر تو حکم ہوتا ہے کہ تم جب ان سے لطف اندوز ہو تو ان نعمتوں کا چرچا کرو۔ اس ضمن میں حضرت امام اعظم امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت علیہ الرحمہ، آپ کی ایک بات ذہن میں آ رہی ہے۔ آپ ایک فقیہ اور ایک مستند عالم ہونے کے ساتھ ساتھ مجتہد مطلق بھی تھے۔ ایک مجتہد فی المذہب ہوتا ہے، ایک مجتہد مطلق ہوتا ہے۔ یہ طبقات فقہا میں سے سب سے اپر لیول کا طبقہ ہے، جسے مجتہد مطلق کہتے ہیں۔ حضرت امام صاحب مجتہد مطلق بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، اور عام مولویوں کی سی روش ان لوگوں میں نہیں تھی جیسے ہم لوگ ہوا کرتے ہیں اس زمانے کے، بلکہ حدیث میں ارشاد فرمایا لو کان العلم بالثریا لیاخذ رجل من ابناء فارس، اگر علم ثریا تک بھی پہنچ جائے تو فارسی نوجوانوں میں سے ایک ایسا نوجوان ہے جو علم وہاں سے بھی حاصل کر لے گا۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات گرامی۔ حضرت امام وضو کرتے تھے تو چونکہ خود ان تمام حیثیات کے باوجود ایک اچھے تاجر بھی تھے، ایک متمول عالم تھے، تو آپ بڑے بیش قیمت لباس پہنتے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ جب وضو کرتے ہیں تو وضو میں انسان کے کپڑوں پر جو پانی گرتا ہے مائع مستعمل ہے وہ، تو جو شخص وضو کرواتا تھا اسے ہی وہ اپنا جبہ اتار کر دے دیتے تھے۔ کسی نے کہا آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے مہنگے جبے پہنتے ہیں؟ فرمایا اللہ رب العزت اگر کسی کو نعمت عطا فرمائے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے پر اس کے اثرات بھی مرتب ہوں، اس سے اس کے اثرات بھی ظاہر ہونے چاہیے۔ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو کم از کم اس کے پہناوے سے، اس کے چال ڈھال سے، اس کے رہن سہن سے پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے پاس کچھ ہے۔ ہاں، عاجزی ان کی ساری اور بات ہے کہ اپنی تمام تر حیثیات کے باوجود بندہ اللہ کی مخلوق کے سامنے تکبر کا اظہار نہ کرے، لیکن اچھا پہننا، خوش لباس ہونا یہ سنت ہے۔ سو یہ عام نعمتوں کے متعلق ہے کہ ان کا چرچا کیا جائے اور ان کا اظہار کیا جائے۔ ذرا بتلائیے تو وہ نعمت جس کے سبب ساری نعمتیں ملی ہوں، اللہ کی نعمت عظمیٰ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کیا ان کے تشریف لانے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا بنتا؟ کیا ان کی تشریف آوری پر اللہ کا شکر بجا نہیں لانا؟ سو یہ میلاد کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر اس کی مخلوق کی خدمت کر کے، اس کے محبوب کے تذکرے کر کے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر کے کہ اے اللہ تو نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا تو ہمیں ہدایت آ گئی۔ اور یہ ہم ہی نہیں کہتے، صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی یہی کہتے ہیں کہ لولا انت مہتدینا، یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت ہی نہ ملتی۔ سو یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت میلاد کی صورت میں، پروگرام کی صورت میں، دیگر جو اعمال خیر ہیں ان کی صورت میں، یہ بنیادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار ہے۔ اور پھر اس باب میں اکثر دوستوں کو ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں۔ اب تو تمام مذہبی طبقات، دنیا دار تو ویسے ہی ان چیزوں میں بہت آگے تھے، اب مذہبی لوگ بھی سالگرہ مناتے ہیں،
مختلف جو قائدین ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کی سالگرہ۔ زمانہ طالب علمی میں ہمارے کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ کے دادا جان حضرت پیر سید علی حسین شاہ صاحب علیہ رحمہ، ان کا یوم ولادت ہے 11 فروری 1917، تو 11 فروری کی مناسبت سے کوئی پروگرام جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک پروگرام رکھ لیا، اس کا ایک اشتہار بھی بن گیا۔ میں دارالعلوم سے اسباق کے بعد جب نکلتا تو موٹر سائیکل پر بعض اوقات شیخ الحدیث صاحب کو ان کی مسجد تک چھوڑنے کے لیے جاتا تھا، تو وہ مجھے اسباق بھی پڑھاتے تھے کبھی کبھار۔ میں جب وہاں ان کے پاس بیٹھا، ہم مشکوٰۃ شریف پڑھ چکے، تو انہوں نے فرمایا حضرت جی ایک گل تے دسو۔ وہ مجھے سمجھ آ گیا کہ اب بات وہ ہونے والی ہے، کیونکہ انہوں نے اشتہار دیکھ لیا تھا، ان کی مسجد میں لگا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میلاد صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، یعنی یوم ولادت صرف حضور کا منانا چاہیے، باقی کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ مطلب میں یہ اپنے ذوق کی اور عقیدت کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ولادت کے لیے وہی شخصیت ڈیزرو کرتی ہے جسے اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا ہو جو کسی اور کے لیے نہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ صرف انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کے لیے یہ مناسب ہے۔ باقی اپنے تئیں لوگ کرتے ہیں، کوئی اس میں ممنوع والی بات نہیں ہے، لیکن مذہب کا رنگ دے کر صرف اگر کرنا چاہیں تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے ہی کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے دل میں کیسی عقیدت اور کیسی محبت ہونی چاہیے، یا انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق کیا سوچنا چاہیے، وہ اسی میلاد سے ہی ہمیں سمجھنا ہے کہ ولادت باسعادت کو ہی آپ لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اب آپ اگر قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کوئی یہ استدلال کرے کہ قل انما انا بشر مثلکم کا یہ معنی ہے کہ وہ بھی ہم جیسے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، کیا کسی اور بچے کا یہ سٹیٹس ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی بات کرتا ہو؟ جی، پیدا ہوتے ہی پہلی بات یہ ہے کہ ربی حب لی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ دوسری طرف قرآن حکیم کہتا ہے سورہ مریم میں، حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوتے ہی جب ان کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ مریم پر سلام اللہ علیہا ان پر تہمت لگتی ہے، ان کے بارے میں نازیبہ باتیں لوگ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ کہتی ہیں فاشارت الیہ، اشارہ کرتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور وہ ابھی پالنے میں ہیں، پنگوڑے میں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے کے ساتھ کیسے باتیں کریں جو ابھی کھیلنے والا ہے، بچہ ہے بالکل پنگوڑے میں۔ اس سے قبل کہ حضرت سیدہ مریم پر کوئی مشکل آتی، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے سے گویا ہوئے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور عام بندہ نہیں ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور صرف نبی ہی نہیں ہوں بلکہ رسول بھی ہوں۔ یار لوگ تو کہتے ہیں کہ 40 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی بننے والا ہوں۔ یہاں اس غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے، ایک ہے اعطاء نبوت، دوسرا ہے اعلان نبوت۔ نبوت کب عطا ہوئی وہ حضرت جابر والی حدیث میں موجود ہے۔ عرض کرتے ہیں متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ یہ فرمائیے نبوت کب ملی آپ کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، حضرت جناب سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پیدائش کے مراحل طے کر رہے تھے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب جو 40 برس کی عمر میں کہا جاتا ہے اس کے لیے لفظ بولا جانا چاہیے اعلان نبوت۔ کیا بولنا ہے؟ اعلان نبوت، یہ اعلان نبوت ہے۔ اگر ایسے بھی بات سمجھ نہ آئے تو پھر یہ بتلائیے۔ صاحب مشکوٰۃ متعدد احادیث علامات نبوت کے تحت لے کر آئے ہیں، اور وہ سارے کے سارے ارہاسات ہیں، وہ معجزات نہیں ہیں۔
معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی سے خلاف عقل خلاف عادت بات صادر ہو اعلان نبوت کے بعد، اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر وہی خلاف عادت بات اعلان نبوت سے قبل صادر ہو تو اسے ارہاس کہتے ہیں، اور اگر وہی چیز یعنی خلاف عادت خلاف معمول ان یوزول وہ کسی عام مومن سے صادر ہو تو اسے معونت کہتے ہیں، اگر وہی چیز کسی اللہ کے ولی سے صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور وہی چیز اگر کسی غیر مسلم سے صادر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ صاحب مشکات نے متعدد احادیث علامات نبوت کے تحت لے کر آئے ہیں، اور وہ ساری کی ساری لے کر آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے قبل کی زندگی سے، اس لیے کہ نبی کے ارہاسات بھی دراصل معجزات ہی ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا معاملہ ہے، یعنی سینہ مبارک چاک کرنے کا، اور دیگر جیسے ترمذی میں ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جب نکلتا تھا باہر تو آج بھی میں ان درختوں کو اور ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو مجھے اعلان نبوت سے قبل بھی کہتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں صرف انسانوں پر نہیں درختوں اور پتھروں پر بھی عیاں کر دیں کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور یار لوگ صرف بشریت کے جھگڑے میں ہیں کہ بشریت ہے، بالکل بشر مانے ہیں، بلکہ ہمارے اہل علم نے تو یہ لکھا ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ کیا؟ جو بشر نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ کیوں؟ قرآن کی نص سے ثابت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، محبوب آپ فرما دیجئے بے شک میں تم جیسا بشر ہی ہوں۔ کیسا بشر ہوں؟ یوحا الیہ، ایسا بشر جس پر وحی آتی ہے۔ دو جہتیں ہوتی ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کی، یعنی دو رخ، تصویر کے جیسے دو رخ ہوتے ہیں، اس طرح انبیاء کرام علیہم السلام مخلوق کو فیض رسانی کے لیے کہ وہ اکتساب فیض کر سکیں، اکتساب علم کر سکیں، تربیت پا سکیں، کیونکہ ان کی ڈیوٹی میں ہے، جس طرح قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، اور وہ رسول جو مبعوث ہونے کے بعد یعنی بعثت کے بعد ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں پر اللہ کی آیات کو تلاوت فرمائیں گے اور ان کا تزکیہ نفس کریں گے، ان کے باطن کو پاک کریں گے۔ سو انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن بھی سکھائیں گے اور ان کے باطن کو بھی صاف کریں گے، ان کے باطن کو روشن کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اپنے پاس بٹھا کر یہی سکھلاتے ہیں، یعنی قرآن کی آیات کی تلاوت بھی، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی ہے، اور باطن کا صفا بھی ہے، یعنی کسی شخص کے دل میں کدورت ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، جو بھی باطنی علائشیں ہیں ان تمام چیزوں کو بھی دور کرنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حیثیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اللہ رب العزت کی طرف سے جب اس منصب پر فائز ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر چیز کے لیے تیار کر کے بھیجتا ہے، ہر طرح کے پیش آمدہ مسائل کے لیے وہ پہلے سے تیار ہوتے ہیں، اور ان کی حیثیت اتنی کمزور نہیں ہو سکتی جتنی ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ علم کی بنیاد پر، تحقیق کی بنیاد پر بات کر دیتے ہیں۔ تو یہ دو جہتیں ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا۔ بشریت والی جہت بھی عام بشریت نہیں سمجھنا، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سمجھتے ہیں، اس کا کیا مفہوم ہے؟ بے مثل بشر سمجھتے ہیں۔ کیا؟ بے مثل بشر، جن جیسا کوئی بشر نہیں ہے۔ اگر بے مثل بشر نہیں کہیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے شروع کیے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے، تو وہ مشکل میں پڑ گئے۔ پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ عرض کیا تو فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ یہ کنہیں فرما رہے ہیں؟
جنہیں خود تیار کر کے امت کو عطا فرمایا، اور صرف انہوں نے عطا نہیں فرمایا، اللہ رب العالمین اس کو انڈورس کرتا ہے ان آیات کے ساتھ کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر بعد والے لوگ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان جیسا ایمان لے آئیں گے تو اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے گا، بعد والوں کو۔ ایسے لوگوں کو حضور فرماتے ہیں کہ تم میرے جیسے نہیں ہو، اور جنہیں وضو کا طریقہ نہ آتا ہو، جنہیں قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، جنہیں 2-4 احادیث بھی نہ آتی ہوں، وہ یہ کہیں کہ نبی بھی ہم جیسے ہیں، ہم ان کے جیسے ہیں، معاذ اللہ، یہ بنتا نہیں ہے کسی امتی کا۔ دوسری طرف حقیقت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، یعنی اللہ کے کسی نبی کی حقیقت، یہ بشریت کی پہنچ سے باہر ہے۔ خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے ابوبکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے فاضل بریلوی نے کہا تھا واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، حیران ہوں میرے اے شاہ، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرت مجدد یہی بات اپنے مکتوبات عالیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وجود یہاں سرور ازال میں امکان باشد بلکہ فوق ہی باشد، کہ اللہ رب العزت نے عام مخلوقات کو جہاں سے پیدا فرمایا ہے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت وہاں سے نہیں ہوئی، یعنی حضور علیہ السلام عام لوگوں کی طرح پیدائش میں بھی نہیں ہیں، پیدائش میں بھی مختلف ہیں۔ وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت نے جہان پیدا فرمایا ہے جس جہان میں صرف حضور ہیں، کوئی اور نہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان الفاظ کو لے کر یہ محسوس کیا جائے کہ وہ ہم جیسے ہیں، ویکھن نوں وہ ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے۔ یہ ہماری اور ان کی کوئی مماثلت، کوئی مشارکت اور کوئی کسی قسم کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اتنا فرق ہے کہ سوچا ہی نہیں جا سکتا، اسے سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اسے سمجھنا ہو تو ان صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ان نفوس قدسیہ سے سمجھیے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، اور یہ بدر میں قیدیوں کے ساتھ آئے تھے، اور فدیے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امام ساوی مالکی نے ساوی کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، جلالین کی جو شرح ہے عربی میں۔ حضرت عباس نے عرض کیا میرے پاس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو مکہ سے نکلتے وقت اپنی زوجہ سے کہہ کر آئے تھے کہ فلاں جگہ پر میں نے یہ مال رکھ دیا ہے، اگر میں واپس آ گیا تو خود آ کر نکال دوں گا، وغیرہ بچوں کو بتا دینا، وہ مال تو ہے نا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ بات سوائے میرے اور میری اہلیہ کے کسی کو نہیں پتا، اس کا مطلب اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھ کر وہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ اب سوال کرنے والے نے بھی آزمائش میں ڈال دیا، لیکن یہ بنو ہاشم ہیں اس لیے یہ اس طرح سے بہک تو نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا عمر میری زیادہ ہے، بڑے حضور ہیں۔ ہاں؟ تو یہ اہل محبت کا یہ طریقہ ہے، تو ان سے سمجھیں نا۔ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، حضرات شیخین رضی اللہ عنہما، دونوں پہلے خلفائے راشدین جو ہیں، یہ دونوں شخصیات رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، خسر بھی کہتے ہیں اردو میں جی۔ دونوں کی صاحبزادیاں حضور کے نکاح میں ہیں، حضرت بی بی حفصہ ام المومنین ہیں وہ بھی، اور حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں شخصیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سسر لگتے ہیں۔ اور دوسرے دو حضرات ختنین، حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، یہ دونوں داماد ہیں۔ جو داماد ہیں وہ حضور کو سسر نہیں کہتے اور نہ سسر سمجھتے ہیں، اور جو سسر ہیں وہ ان کو اپنا داماد نہیں سمجھتے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ہمارے آقا و مولا ہیں۔ اگر رشتہ دار سمجھا ہوتا تو ابو لہب والا حال ہوتا نا۔ ابو لہب وہ رشتہ داری میں آیا نا،
رشتہ داری کے چکر میں تھا، اس نے رشتے کو سامنے رکھا، جو ان کی حیثیت تھی اس کو نہیں سمجھ سکا۔ اس لیے اگر سمجھنا ہو تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اس زاویے سے، اس اینگل سے سمجھیے، دیکھیے صحابہ میں آپ اٹھا کر دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، مرض الموت ہے، عرض کیا گیا نماز کے لیے، فرمایا امروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہو گئے، ادھر سے پردہ ہلتا ہے، آہٹ محسوس ہوتی ہے، تو نماز کے اندر ہی پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ پڑھ تو نماز رہے تھے، تربیت تو حضور نے کی تھی ان کی، اور کیسی تربیت کی تھی؟ خود ارشاد فرمایا، بخاری میں ہے، فرمایا جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈال دیا تھا میں نے سب ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ وہ شخصیت نماز کے اندر حضور کا ادب کرتے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیثیت بتا رہے ہیں۔ نمازیں اگر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ اس لیے یہ ذات پاک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ حضور جب متوجہ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہوئے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا ابوبکر اپنی جگہ پر رہیں۔ بعد میں عرض کیا ابوبکر تم پیچھے کیوں ہٹے تھے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان ینبغی لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ کب مجال ہے کہ حضور موجود ہوں اور وہ مصلی امامت پر کھڑا رہے؟ اس لیے بھائی سمجھا ہوتا، اپنے جیسا بشر سمجھا ہوتا تو نماز جاری رکھتے نا۔ کسی کا بڑا بھائی آ جائے، باپ آ جائے، اسے اجازت ہے کہ نماز چھوڑ دیں یا نماز سے اس طرح متوجہ ہو؟ نہیں، بارگاہ ناز میں آہستہ بول، ہوگا سب کچھ رائے گا آہستہ چل۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ ادب کا آہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید جا۔ اس لیے آج بھی ہم اہل محبت کا تو یہ طریقہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے بھی گئے، پھر بھی وہاں جا کر ہم اسی ادب کو اور اسی عقیدت اور محبت کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ آج بھی وہاں بلند آواز سے بات نہ کی جائے۔ اس بارگاہ کا یہی ادب ہے، اگرچہ بے خبر لوگ اب بھی آپ کو پتہ ہے بہت کچھ کرتے ہیں، اس لیے اس بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ وہاں جا کر بلند آواز سے گفتگو نہ کی جائے، وہاں کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے، تیزی نہ کی جائے۔ مواجہ شریف کے سامنے لوگ فوٹو بناتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اب تو، بلکہ سیلفی لے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جہاں جا کر سارے جہان کی خبر نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز بھول جانی چاہیے نا۔ جہاں اتنے اتنے کبار صلحاء، صوفیاء، اتنے اتنے محدثین، اہل علم، حضرت امام مالک، امام دار الحجرہ جنہیں کہا جاتا ہے، امام مالک بن انس اصبہی رحمہ اللہ تعالی، ائمہ اربعہ میں سے جلیل القدر امام ہیں، ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزری ہے، ان کی زیادہ وقت مدینہ منورہ میں گزرا ہے۔ اور ادب کا یہ حال ہے، کہتے کہ راستوں کے درمیان میں نہیں چلتے تھے، اس لیے کہ ابھی قریب قریب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس گزرا تھا کہ کہیں میرا قدم ایسی جگہ نہ آ جائے جہاں حضور کے مبارک قدم لگے ہوں، اور قضاء حاجت کے لیے بھی مدینہ منورہ سے باہر جاتے تھے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ صرف ولادت ہی نہ منائیں، بلکہ یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی روٹین کا کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ غیر معمولی چیز ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ بڑے جلیل القدر پیشوا ہیں ہمارے، اور یہ ان چند شخصیات میں سے ہیں کہ بر صغیر میں دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث سب مانتے ہیں ان کو۔ جس طرح حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ جیسی شخصیت کے لیے تمام مسالک کا سوائے اہل تشیع کے دیگر تمام مسالک کا یہ کلیم ہے کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے لیے بھی تمام طبقات کا یہ کلیم ہے کہ وہ ہمارے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ میں میلاد کا اہتمام کرتا تھا، جیسے ہم کرتے ہیں، میں میلاد کا اہتمام کرتا تھا بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ جو میسر آتا۔ ایک سال کچھ
بن نہیں پڑا مجھ سے، تو صرف چنے ہی میسر آئے، چنے، بھنے ہوئے چنے۔ میں نے بس وہ رکھ کر بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس کے بعد کیا دیکھتا ہوں، کشف میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور وہ چنے تناول فرما رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں اتنی مقبولیت ہے، اس کے بعد ان کا یقین اور بڑھ گیا اس بات پر۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی خود اس بات کو، اس طرح کے اور واقعات کو لکھتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں تھا، تو وہاں کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد کے حوالے سے ایک کوئی سٹنگ تھی، کوئی جلسہ تھا چھوٹا سا، تو کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے انوار و تجلیات تھے کہ میں نے اس کے بعد کبھی کسی محفل میں اس طرح کے وہ نہیں دیکھے۔ تو اس لیے یہ معمولی چیز نہیں ہے، اسے روٹین کا کام نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اس بارگاہ میں حاضری ہے۔ اگر قبول ہو جائے تو، قبول ہو جائے تو بات بن جائے گی، اس لیے اس کو سمجھیے۔ اور آخری بات کہ اس سب کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہم سب جمع ہیں، کیا ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہماری زندگی میں ان کی اسوہ حسنہ کی کوئی جھلک، کوئی رنگ ہماری زندگی میں نظر آتا ہے؟ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسوہ حسنہ پڑھیں، آپ کی سیرت طیبہ پڑھیں، تو آپ دیکھیے قرآن حکیم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم کے مرتبے پر آپ فائز ہیں۔ اور خود ارشاد فرماتے ہیں اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اخلاقیات کے باب کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لایا ہوں۔ اور احد میں جب کہ شدید مشکلات تھیں، دندان مبارک میں زخم آ گیا، چہرہ مبارک خون آلود ہے، کسی صاحب نے عرض کی حضور ان پر بد دعا تو کیجیے۔ حضور نے فرمایا انما بعثت رحمہ، میں تو اللہ کی رحمت بن کر آیا ہوں۔ انی لم ابعث لعانا، میں لعنت بھیجنے کے لیے نہیں آیا، اللہ کی رحمت سے دور کرنے نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت بن کر آیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے ساتھ تو کوئی تھوڑی بہت بات کرتا ہے، ہم اس پر لعنت ملامت کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے جہاں جہاں اخلاقیات کے حوالے سے ایڈریس کیا ہے، اس کا سب سے پہلا مخاطب خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جو منصب دعوت و تبلیغ کے لیے چنے جاتے ہیں، اگر وہ خود ان تمام باتوں پر عمل نہ کریں تو وہ کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے قرآن حکیم کہتا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، محبوب آپ پر جو وحی کی جائے آپ بھی اس کی پیروی کیجیے، اتباع کیجیے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتباع کر کے دکھائی۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ ساری کی ساری چیزیں اگرچہ بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، لیکن تعلیم بھی ہے امت کے لیے کہ امت کو یہ سارے کام کرنے چاہیے۔ حاتم طائی کی بیٹی خدمت اقدس میں لائی گئی، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم راوی ہیں، اسے لایا گیا تو اس نے عرض کیا کہ آپ، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضور نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا میں ایسے باپ کی بیٹی ہوں جو لوگوں کے ساتھ محبت کرتا تھا، غریبوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا، غلاموں کو اور لونڈیوں کو خرید کر انہیں آزاد کر دیتا تھا، یعنی ان کی قیمت ادا کر کے انہیں آزاد کر دیتا۔ بڑا لوگوں کو کھانا کھلانے والا، لوگوں کی خدمت کرنے والا تھا، اللہ کی مخلوق کو بہت زیادہ نفع دینے والا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو باتیں تم کر رہی ہو یہ تو ساری کی ساری بندہ مومن کی صفات ہیں، اگر وہ مومن ہوتا تو ہم اس کے لیے ضرور دعائے رحمت کرتے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آگے بھی ارشاد فرمایا، ایک صاحب وہاں حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا حضور کیا یہ ساری باتیں اللہ کو بہت پسند ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل یہ سب کچھ اللہ کو بہت پسند ہے، اور جنت میں وہی داخل ہوگا جو خوش اخلاق ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں،
لوگوں کے ساتھ بولتا اچھا ہے۔ اور قرآن حکیم جو داعی ہیں، واعظین ہیں، اہل علم ہیں، انہیں بھی ایڈریس کرتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ تم اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہو تو لوگوں کو حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ بلاؤ، یعنی اچھی نصیحت کرو لوگوں کو نرمی سے۔ حضرت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ محبوب یہ تو آپ پر اللہ کی رحمت ہے، آپ ان کے لیے نرم رو ہیں، اگر آپ سختی سے پیش آنے والے ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے بلکہ یہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زباں سے، نہیں لگتی کچھ اس میں محنت زیادہ۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک چھوٹا سا خاکہ، جس میں حضور کا اعلان نبوت کا معاملہ دیکھیں۔ سب سے پہلی بات فرمایا میں تمہارے درمیان رہا ہوں، بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا میں نے کبھی امانت میں خیانت کی ہے؟ عرض کیا بالکل نہیں۔ فرمایا کبھی وعدہ خلافی کی ہو؟ اور ہمارے ہاں تو وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا جی۔ اور جھوٹ کا تو یہ حال ہے کہ آپ یہاں سے ٹاؤن سے کوئی نکلے گا، اس کو کال آئے گی کہاں ہے، وہ کہتے ہیں میں چندہ قلعہ ننگا ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ روٹین ہے ہماری۔ مطلب اس کو ایسا جھوٹ بن گیا ہے، ایسی وہ شامل ہو گئی ہے یہ چیز ہمارے اندر کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے ہمیں میلاد کا پروگرام کرنا سعادت مندی ہے، پروگراموں میں جانا اور اپنی محبتوں عقیدتوں کا اظہار کرنا، لیکن ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک ہماری زندگی میں آنی چاہیے، یعنی کوئی دیکھے تو اسے اندازہ ہو جائے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا غلام ہے۔ اپنا تعارف نہ کروانا پڑے کہ ہم غلام رسول ہوتے ہیں، بلکہ آپ کے انداز سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے لائف سٹائل سے پتہ چل جائے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ آج کے دور میں ویسے بھی اتنے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا واحد حل اسوہ حسنہ پر عمل ہے۔ اپنی طبیعت میں نرمی، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں کو برداشت کریں۔ دیکھیں کسی کو بات کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن باتوں کو برداشت کرنا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ آپ ساری تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سیر سبل الہدی والرشاد میں ہے کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کنت ما بین الشر جارین، میں دو شریر ہمسایوں کے درمیان گھرا ہوا تھا، ایک طرف عقبہ بن ابی معیط ہے، دوسری طرف ابو جہل ہے، اور یہ کسی قسم کی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے، ہر معاملے میں تکلیف دیتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور جب بالکل انتہا ہو گئی، بالکل اخیر ہو گیا، اینڈ ہو گیا، تو پھر اتنی بات عرض کی اللہم علیک بی ابی جہل، یا اللہ ابو جہل کو تو خود ہی پوچھ لینا۔ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں فرمائی، وہ بھی ابو جہل کے لیے، کسی مسلمان کے لیے نہیں، کسی ایسے شخص کے لیے نہیں جس کا حال تھوڑا مبہم ہو، عام کافروں پر تو بات ہی نہیں فرمائی۔ یعنی ابو جہل جیسا سخت اور شدید قسم کا کافر، اس کے بارے میں صرف اتنا جملہ، اور ہم جو ہماری رائے سے اختلاف کریں ہم اسے دین سے باہر نکال کے چھوڑتے ہیں، جو ہمارے مزاج کے مطابق بات نہ کرے، جو ہمارے مزاج کے مطابق نہ چلے، ہم سمجھتے ہیں اس کا دین سے خارجہ کا سرٹیفکیٹ دے دو اسے۔ یہ روش شریعت نہیں ہے، روش شریعت یہ ہے، بلکہ ہم تو صوفیاء کو ماننے والے لوگ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی وہ تشریح اور وہ تعبیر جو صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے پیش کی ہے وہ بہترین تشریح ہے، بہترین تعبیر ہے، اور اس میں تو محبت غالب ہے۔ جن کی محبت غالب نہیں ہے وہ بیچارے فارغ پھر رہے ہیں، اس لیے محبت کا غلبہ کیجیے، محبت سے دعوت و تبلیغ کا کام کیجیے، میلاد منائیے لیکن سیرت مطہرہ اپنائیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی محبت عطا فرمائے، انہ علی کل شیء قدیر۔